بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو کہ تعلیم حاصل نہ کر سکی تو پھر ایک ایسے لڑکے سے بیاہی گئی جس نے اس کی جان لے لی اور اپنی معصوم سی بیٹی کو بھی مار دیا۔ یہ درد بھری کہانی سننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور جڑے رہیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم لوگ سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ میرا اور آئمہ کا گھر پاس پاس تھا۔ ہمارے گاؤں میں لوگ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے، لیکن وہاں لڑکوں کو بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا نصیب نہ تھی، لہٰذا مجھے اور آئمہ کو 5ویں کے بعد گھر بٹھا دیا گیا۔ ہم لوگ سارا دن ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی اور باتیں کرتی، کبھی انڈور گیم کھیلتی۔ تاہم آگے بڑھنے کا ارمان ہم دونوں کو تھا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب میں 11 برس کی تھی۔ ایک دن امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے چچا لاہور سے اپنے بیٹے زبیر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی کیونکہ اپنے ان چچا کے بارے میں بچپن سے سنتی آئی تھی، مگر جب سے ہوش سنبھالا ان سے نہ مل سکی تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ میری پیدائش سے بھی قبل وہ اپنے خاندان والوں سے لڑ جھگڑ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے تھے اور وہاں ہی اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ لیکن زبیر کی پیدائش کے چند برس بعد چچی اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ آج چچا بہت عرصے بعد گاؤں آ رہے تھے۔ ابا جی نے بھی سب کچھ بھلا کر کھلے دل سے ان کا استقبال کیا۔ چاچا ابو کے بھائی لگتے ہی نہ تھے۔ وہ پینٹ کوٹ میں بہت بھلے لگ رہے تھے، بہت پڑھے لکھے اور ڈیسنٹ تھے، اور زبیر جو مجھ سے 3-4 برس بڑا تھا بہت خوبرو تھا۔ چچا نے دیکھا تو بہت پیار کیا اور میری پڑھائی کے بارے میں پوچھا۔ امی نے بتایا کہ اس نے 5ویں جماعت تک پڑھا ہے، اب مزید نہیں پڑھائیں گے۔ چچا نے حیرت سے ابو کو دیکھا اور بولے، کیا آپ لوگ ابھی تک انہی فرسودہ خیالات میں گھرے زندگی گزار رہے ہیں جس وجہ سے میں نے گھر چھوڑا تھا؟ ابا جان چچا سے زیادہ الجھنا نہیں چاہتے تھے، اسی وجہ سے بات کو بدل دیا۔ تاہم چچا کو یہ بات کھٹکے جا رہی تھی کہ اتنی خوش شکل اور سمجھدار لڑکی بیکار گھر کے کام کاج کر کے برباد ہو رہی ہے اور ان پڑھ رہ جانے سے اس کا مستقبل تاریک لگ رہا ہے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میری تعلیم کے لیے ابا جی کو راضی کر کے رہیں گے۔ چچا نے ابو کو منانے کی کوششیں شروع کر دی۔ امی بھی کسی حد تک ان کی حمایت کر رہی تھی کیونکہ وہ میرا مستقبل روشن دیکھنا چاہتی تھی اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ واپس جانے سے پہلے ایک دن چچا نے ابا جی سے بہت بحث کی اور صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ اسے تعلیم نہیں دلوا سکتے تو میں اسے اپنے ساتھ لاہور لے جاؤں گا اور وہاں اس کا داخلہ کسی اچھے ادارے میں کرا دوں گا، پھر اس وقت واپس بھیجوں گا جب یہ کچھ بن جائے گی۔ اس وقت آپ لوگ اپنی سوچ پر شرمندہ ہوں گے۔ ابا جی اپنے بھائی کی ضد کے آگے ہار مان گئے تھے۔ انہوں نے مجھے لاہور جانے کی اجازت دے دی۔ جانتی تھی کہ انہوں نے اجازت دل سے نہیں دی ہے، پھر بھی میں جا رہی تھی کیونکہ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ چچا نے والد سے میرا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ جانے سے پہلے آخری بار آئمہ سے ملنے اس کے گھر گئی، اسے بتایا کہ پڑھنے کو لاہور جا رہی ہوں۔ وہ افسردہ ہو گئی لیکن پھر بولی، نادیہ تم ضرور جاؤ کیونکہ یہاں رہتے ہوئے ہم لڑکیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، انسان بناتی ہے، تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ اللہ نے تم کو موقع دیا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، یقین ہے کہ تمہارے لیے وہاں جا کر پڑھنا یہاں کی زندگی سے بہتر ہوگا۔ اس نے دعا دی کہ خدا کرے تم کچھ بن کر ہی لوٹو۔ اس قدر کہہ کر وہ رونے لگی اور آواز رد گئی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں چچا کے ساتھ لاہور آ گئی۔ امی نے کہا، بیٹی ہم سے جدائی مول لے رہی ہو تو پھر ہماری لاج نبھانا، کچھ بن کر ہی لوٹنا۔ تب میں نے کہا تھا، امی جان وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک کچھ بن نہ جاؤں گھر نہ لوٹوں گی۔ امی نے تو مجھے محنت کرنے کے لیے کہا
اور میرے منہ سے نہ جانے کیوں ایسے الفاظ ادا ہو گئے۔ چچا کا گھر بہت عالیشان تھا۔ انہوں نے میرا کمرہ دکھایا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ ان لوگوں کا رہن سہن دیکھ کر سوچا کاش میرے والد بھی پڑھے لکھے ہوتے تو آج وہ ایک معمولی کسان نہ ہوتے اور ہم بھی انہی لوگوں کی طرح رہ سکتے۔ زبیر کے گھر مجھے ہر طرح کا سکھ اور آسائشیں میسر تھیں، پھر بھی گاؤں کی یاد آتی، خاص طور پر آئمہ۔ میرے لیے لاہور شہر کا ماحول بہت الگ تھا۔ یہاں کے لوگ اور یہاں کی باتیں سب کچھ مختلف تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی گاؤں سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، شاید اس لیے یہ سب میرے لیے بہت الگ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ خود کو یہاں کے ماحول میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ چچا نے بہت پیار دیا، وہ مجھ میں اور زبیر میں کوئی فرق نہ رکھتے تھے۔ زبیر کی بھی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ پڑھائی کے بعد ٹی وی اور کبھی گپ شپ میں اچھا وقت گزرتا تھا۔ اکثر چچا ہم دونوں کو چھٹی کے دن سیر و تفریح کے لیے لے جاتے۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ میں نے میٹرک کر لیا، رزلٹ آیا تو میرے بہت اچھے نمبر آئے تھے۔ بہت خوش تھی، مجھ سے زیادہ میرے چچا خوش تھے۔ انہوں نے میرا داخلہ بہت اچھے کالج میں کروا دیا۔ ایف ایس سی بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گئی۔ زبیر نے پڑھائی میں بہت مدد کی تھی، وہ خود بھی بہت ذہین تھا اور اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا۔ میں نے بھی اسی شعبے کا انتخاب کیا، چونکہ نمبر بہت اچھے تھے۔ میرا داخلہ بھی اسی کالج میں ہو گیا جہاں زبیر پڑھتا تھا۔ چچا کی خوشی قابل دید تھی۔ انہوں نے گاؤں فون کر کے سب کو یہ خوشخبری دی۔ امی مسرور تھی اور ابا جی مجھ پر فخر کرنے لگے تھے۔ غرض میں نے تعلیم حاصل کرنے کا جو چیلنج قبول کیا تو ڈٹ کر محنت بھی کی، اور زبیر نے بھی بھرپور مدد کی۔ اس کا ان دنوں فائنل ایئر چل رہا تھا اور میں اس سے کافی پیچھے تھی۔ اللہ کے کرم سے وہ دن آیا جب میرا MBBS مکمل ہو گیا۔ اس روز مجھ سے زیادہ زبیر خوش تھا، لیکن اس خوشی کے موقع پر آنسو نہ روک سکی کیونکہ میرے والدین میری خوشی میں شریک ہونے کو وہاں موجود نہ تھے۔ اتنے طویل عرصے کے بعد احساس ہوا کہ ان سے کئی برسوں سے جدا ہوں۔ یقیناً انہوں نے بھی جدائی کا دکھ جھیلا تھا۔ اپنے والدین کے گھر سے آتے ہوئے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے وہ پورے ہوئے کہ کچھ بن کر ہی لوٹوں گی۔ اب اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے جاب شروع کر دی اور دوسری طرف زبیر اپنا ہسپتال بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز چچا میرے پاس آئے اور کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو۔ ان کا مطلب سمجھ گئی، وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہ رہے تھے۔ تبھی کہا، چچا جان، جیسے آپ مجھے پیار کرتے ہیں اور بیٹی سمجھتے ہیں، میں بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں۔ آپ میرے ابو امی سے بات کریں۔ اگر زبیر کو اور میرے والدین کو اعتراض نہ ہوگا تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ بیٹی، جیسے کہ پڑھ لکھ کر بھی تم نے مشرقی لڑکی ہونے کا ثبوت دیا ہے، مجھے تم سے زیادہ اچھی اور سمجھدار بہو نہیں ملے گی۔ ہماری پھپھو بھی یہ سن کر خوش ہو گئیں، کیونکہ وہ مجھ سے اور زبیر سے بہت پیار کرتی تھیں اور اب میری جدائی کا خیال کر کے افسردہ تھیں۔ چچا نے امی ابو سے بات کی، بھلا ان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے مجھے چچا کو ہی سونپ دیا تھا۔ زبیر مجھے دل سے چاہتا تھا، اگرچہ چچا زاد نہیں بلکہ بہن کہتا تھا، مگر مشرقی رواج کے مطابق یہ ہمارے نکاح سے پہلے کی بات تھی۔ ظاہر ہے نکاح کے معاملے میں تو ہم کزن ہی تھے۔ کچھ دنوں کے بعد زبیر کا ہسپتال مکمل ہو گیا۔ اس نے ہسپتال کا نام میرے نام پر رکھا۔ ہم پھر گاؤں آ گئے۔ پہلی بار ہمارے ساتھ ہماری منہ بولی پھپھو بھی آئی تھیں۔ یہ بیوہ خاتون اچھے خاندان سے تھیں اور ابو کی منہ بولی بہن بنی ہوئی تھیں۔ ان کو اور ان کے دونوں بچوں کو بھی چچا جان نے ہی سہارا دیا تھا۔ جب گھر آئی، امی خوشی سے رونے لگی۔ میں بھی ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ کتنے عرصے بعد آج اپنے گھر اور ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے گلے لگا کر پیار کیا۔
پھر امی سے میں نے آئمہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ افسردہ ہو گئیں اور کہنے لگیں، بیٹا جب تم یہاں سے گئی تو آئمہ کافی چپ چاپ سی رہنے لگی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کا رشتہ آ گیا تھا۔ اس لڑکے کا نام جمشید تھا۔ شراب اور جوئے جیسی چیزوں کا وہ رسیاں تھا۔ جب ہم کو معلوم ہوا تو ہم نے آئمہ کے گھر والوں کو آگاہ کیا کہ یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے کسی کی نہ سنی اور آئمہ جیسی معصوم بچی کو اس نشئی کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ خوشحالی کے بل بوتے پر خود تو سارا دن باہر رہتا اور عیاشی کرتا، لیکن آئمہ بیچاری ساس سسر کی لعنت بھٹکار کے وار سہتی رہتی۔ 2 سال بعد اس کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس پر اس کا شوہر اور زیادہ لاپرواہ ہو گیا۔ اس کے میکے آنا جانا بند تھا۔ اس طرح وہ بیچاری ان کے ظلم و ستم برداشت کرتی رہی۔ ایک رات آئمہ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، بچی کو کسی پل چین نہ تھا اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ جمشید اسی کمرے میں سو رہا تھا۔ اس کی نیند ٹوٹ گئی تو اچانک ہی اٹھ کر بچی کو مارنے دوڑا۔ تب آئمہ سے برداشت نہ ہوا اور وہ مقابلے پر اتر آئی۔ اس نے کہا، میں خود پر ظلم برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنی بیٹی کو تمہارے ظالم ہاتھوں سے پیٹتا نہیں دیکھ سکتی۔ شوہر نے حکم دیا تو پھر بیٹی کو لے کر دفع ہو جاؤ اور مجھے سونے دو۔ یہ مسلسل روتی ہے اور مجھے سونے نہیں دیتی۔ آئمہ نے کہا، یہ تمہاری بھی بیٹی ہے، اگر یہ بیمار ہے تو اس کا ذمہ ہم دونوں نے اٹھانا ہے۔ میں اکیلی ہی کر بھگتوں اور تم سوئے رہو، میں رات کو کہیں نہیں جا سکتی۔ صبح ہوتے ہی جمشید اور اس کے گھر والوں نے آئمہ کو اس کے میکے پہنچا دیا اور پھر طلاق دے دی۔ وہ بیچاری میکے آئی تو اس کے بھائی اور بھابھی کو اس کا آنا ناگوار گزرا کہ گھر کے اخراجات بمشکل پورے ہو رہے تھے، اوپر سے یہ مصیبت آ گئی۔ انہوں نے کچھ دن ہی اسے اور اس کی بچی کو برداشت کیا اور پھر اس کو دوسری شادی پر مجبور کرنے لگے۔ آئمہ اپنی معصوم بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بھابھی نے یہ کہہ کر اسے رضامند کر لیا کہ میرا بھائی تمہاری بچی کا بہت خیال رکھے گا۔ اس کا نام حارث تھا اور زیادہ عمر ہو جانے کے سبب کوئی اس سے رشتہ نہیں دیتا تھا۔ آئمہ نے عمر رسیدہ شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر صبر کر لیا، کیونکہ اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کچھ عرصے بعد حارث کو نوکری سے نکال دیا گیا تو بے حد چڑچڑا اور بد مزاج ہو گیا۔ اب وہ بات بات پر اس کو مارتا اور کہتا کہ جب سے تم زندگی میں آئی ہو بربادی میرا مقدر بن گئی ہے۔ اگر تم اور تمہاری بیٹی میری زندگی میں نہ ہوتی تو میں آرام سے اپنا گزارا کر لیتا، لیکن اب تمہارے ہوتے یہ بھی ممکن نہ رہا۔ ایک دن جب اس کی بیٹی نے گھی گرا دیا، اس نے بچی کو مارنا شروع کر دیا۔ بچی کو بچانے کی خاطر آئمہ آڑے آئی تو اسے بھی اس قدر زد و کوب کیا، وہ بیچاری گردے پر چوٹ لگنے سے چل بسی۔ تب اس نے اس کی بیٹی کو بھی اٹھا کر پٹک دیا اور وہ اس دھچکے کی تاب نہ لاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ خود فرار ہو گیا۔ آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں کہاں ہے اور نہ کسی نے پیچھا کیا۔ امی نے جب آئمہ کے بارے میں یہ سب کچھ بتایا تو میری آنکھیں جھلک گئیں۔ مجھ سے اس کی دوستی معصوم عمر میں ہوئی تھی اور بچپن کا پیار انسان کبھی نہیں بھلا سکتا۔ آج بھی جب اس کا خیال آتا ہے تو میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ آج میں اپنے گھر میں زبیر اور اپنے بیٹے کے ساتھ آئیڈیل زندگی گزار رہی ہوں۔ یقیناً کبھی نہ کبھی آئمہ نے بھی اس زندگی کی خواہش کی ہوگی، لیکن اس معصوم کا انجام افسوسناک ہوا۔ میری کہانی سے والدین کو ضرور یہ سبق ملے گا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر زور دیں تاکہ وہ معاشرے کی سختیوں کا مقابلہ کرنے اور اپنے بل بوتے پر زندگی گزارنے کے قابل بنے۔ بے شک آئمہ اگر تعلیم یافتہ ہوتی تو اتنے ظلم و ستم برداشت نہ کرتی، مگر اس کے پاس تعلیم کی دولت نہ تھی، تبھی اس کا ایسا بھیانک انجام ہوا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔